اس وقت جب کہ ساری دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا مانے ہوئے تھے۔ تاریخ ایک انقلابی قوت کی تلاش میں تھی۔ اس اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی، ایک ایسے ہادیے برحق کی ضرورت تھی جو اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے۔ ایسی حالت میں خدائے برتر نے اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے روشنی کی ایک ایسی کرن سے اجالا کیا جس نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا، اور یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ملک عرب کے شہر مکہ میں طلوع ہوا۔ یہ سعادت دنیا کے تمام حصوں میں سے عرب کے شہر مکہ کے حصہ میں آئی کہ اس نور ہستی نے یہاں آنکھ کھولی جس کے نور سے ساری دنیا روشن ہوئی۔ عرب کے ایک معزز ترین خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے حضرت عبداللہ کے گھر 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے جس محلہ میں پیدا ہوئے وہ سوق اللیل کہلاتا ہے، جہاں آج کل ایک کتب خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی سفر شام سے واپسی میں مدینہ میں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، گویا پیدائش سے ہی داغ یتیمی ساتھ لائے تھے۔ آپ کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا، اپنے پوتے کی پیدائش پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے معنی تعریف کے ہیں۔ آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو حقیقت کا روپ ملا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رہبر بنے۔ ابن خلدون کے مطابق ابتدا میں بعد از ولادت 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس سبب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشرق ابن صوبیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ اس طرح پہلے والدہ اور پھر صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔